بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 207 میں قدر طویل وقفے کے بعد یہ گوشہ نشین معین کمالی اخبار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک بڑی ناوہ روزگار، بہت علمی و ادبی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وہ ہیں جناب عزیز جبران انصاری۔ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت بڑے ادیب، صحافی، شاعر، نقاد۔ علم و ادب کی کون سی ایسی جہت ہے جس پر عزیز جبران انصاری صاحب کو عبور حاصل نہیں۔ میرا ان سے رابطہ سب سے پہلے اس وقت ہوا جب یہ سکھر سے مستقل طور پر کراچی میں آ کر قیام پذیر ہوئے۔ یہ سن 2006 کا زمانہ ہے اور تقریباً اس بات کو 18 سال ہو گئے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد ایک دو نشستوں میں کہیں ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ ہمارا ان کا ذہن بالکل ایک ہے، ایک ہی خیال کے آدمی ہیں۔ بس یہ ہے کہ عمر میں مجھ سے وہ 1 سال بڑے، اور علم و ادب میں زمین اور وہ آسمان۔ سچی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں۔ بہت بڑی شخصیت، پوری دنیا میں جانی پہچانی۔ اردو ادب جہاں جہاں موجود ہے وہاں عزیز جبران انصاری صاحب کا نام سب کو معلوم ہے۔ میں ضمناً ایک بات پہلے عرض کر دوں کہ یوں تو اور بھی کئی مصنفوں، شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں کا مجھ پر قرض ہے کہ میں ان کی شخصیات، تصانیف اور تالیفات کے بارے میں اظہار خیال کروں، لیکن ایک مدت سے طبیعت پر ایسی کسل مندی طاری ہے کہ کچھ نہیں لکھ پاتا۔ اگرچہ دل و دماغ کی طرح فکر و فہم کے دروازے بھی کھلے ہیں، لیکن کسل مندی اپنے دونوں معنی میں، یعنی علالت اور سستی کے لحاظ سے پورے وجود پر غالب ہے۔ کچھ عمر کا بھی تقاضا ہے۔ تاہم میرے دوستوں میں ایک مخلص و مہربان شخصیت ایسی ہے کہ جسے دیکھ کر اور جس کی تحریریں پڑھ کر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہیں جناب عزیز جبران انصاری۔ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور علالت کے معاملے میں بھی مجھ سے بہت آگے ہیں۔ انہیں کئی عوارض لاحق ہیں، لیکن ان کا ذہن تھکتا ہے نہ قلم رکتا ہے۔ وہ اپنے سیمائے بیلاگ کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں وہی کچھ کم نہیں کہ وقفے وقفے سے ان کی کتابیں شائع ہو کر علم و ادب کی دنیا میں گرا قدر اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ لہٰذا ان کی دوستی کا جلد از جلد حق ادا کرنا میرا فرض بھی ہے اور ان کا مجھ پر قرض بھی۔ میری یہ تحریر 2016 کی ہے، یعنی 8 سال پہلے میں نے عزیز جبران انصاری صاحب کے بارے میں جو باتیں کہی تھی اور اپنی اور ان کی عمر کا فرق بتایا اور اپنی کسل مندی، سستی، کائلی، بیماری، ان کا تذکرہ میں نے 8 سال پہلے کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ان میں تو اور 8 سال کے عرصے میں کہیں زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ عزیز جبران انصاری صاحب اپنی بیماری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر 3 ماہ بعد خیال خاطر احباب کرتے ہوئے پابندی سے بیلاگ کو ترتیب و تدوین اور اشاعت کے مراحل سے گزار کر ادب نواز دوستوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی نئی کتاب حسن عقیدت سے مجھے اس وقت جب نوازا تھا تو اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ ڈاکٹر محسن صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی تھی ایک بار کہ دوستوں کی خدمت کرنا ہمارا فرض نہیں، حق ہے۔ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ دوستوں کی خدمت کریں، فرض میں تو ذرا سی تھوڑا سا زور زبردستی بھی شاید شامل ہو جائے۔ اور اس حق کو عزیز جبران انصاری جس قدر خلوص اور محبت کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔
دنیا جانتی ہے کہ اردو نقد و نظر، شاعری، افسانہ نگاری، تحقیق، علم عروض، صحافت، طنز و مزاح اور اداریہ نویسی پر مکمل عبور رکھتے ہیں۔ اتنی ہمہ جہت شخصیت بہت کم نظر آتی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ وہ کہیں معیار پر کہیں بھی کمپرومائز نہیں کرتے، جو اچھی معیاری چیز ہوگی صرف اسی کو بیان بھی کریں گے، پیش بھی کریں گے۔ اچھا، پھر یہ کہ اتنی بہت سی اصناف میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے عزیز جبران انصاری صاحب ایک سچے مسلمان اور پکے پاکستانی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جن لوگوں کو اپنے قریب کیا یا جن کے میں قریب ہوا، ان میں یہ دو خصوصیات خاص طور سے نظر آئیں، تب میں ان کے قریب ہوا کہ وہ سچا مسلمان ہو اور پکا پاکستانی ہو۔ اس پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، دوستی تعلقات دنیاوی لحاظ سے رکھنے پڑتے ہیں، لیکن قریب وہی آئے گا جو سچا مسلمان اور پکا پاکستانی ہو۔ اسی لحاظ سے، اسی وجہ سے شاید میں عزیز انصاری صاحب کے بہت جلد قریب ہو گیا تھا، اور آج بھی اتنے سال کے بعد بھی ان کا ہمارا بھائیوں جیسا رشتہ، اچھے اور سچے دوستوں جیسا رشتہ قائم و دائم ہے۔ اللہ اسے قائم رکھے، اور عزیز جبران انصاری صاحب کے لیے خاص طور سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اور ان کا سایہ ہمارے اوپر تازی سلامت رکھے، اس لیے کہ ایسی یعنی نابغہ روزگار ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ اتنے علوم و فنون پر ان کو جو دسترس حاصل ہے وہ آج نظر نہیں آتی۔ دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا بھی ہمدرد اور بئی خواہ ہونا ارث و وس کے اس تیز رفتار مادی دور میں کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عزیز جبران انصاری صاحب اسے جس خلوص و محبت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں وہ دوسروں کے لیے قابل تقلید مثال ہے۔ یہاں پہلے عرض کر دوں میں کہ یہ میں ان کی کتاب جبران سے ملیے اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جبران سے ملنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بارے میں پہلے گفتگو ہو جائے۔ بہت لوگ جانتے ہیں ان کو، جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ جبران انصاری صاحب واقعی ایسی شخصیت ہے پاکستان میں کم از کم کہ جن سے ملنا ہمارے لیے، سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔ علم و ادب کی اتنی بہت سی جہتوں میں بیک وقت اپنی تخلیقات کے انبار لگا دینے والے عزیز جبران انصاری نے کسی جگہ بھی معیار کا سودا نہیں کیا، کمپرومائز جسے کہتے ہیں وہ نہیں کیا انہوں نے کبھی بھی۔ ان کی ہر تحریر فکر و تخیل اور زبان و بیان کے اعلیٰ معیار کی حامل ہوتی ہے۔ انہیں خدا و رسول کے بعد انسانوں اور کام سے عشق ہے، جس نے انہیں غرور میں مبتلا کرنے کے بجائے عجز و انکسار کا پیکر بنا دیا ہے۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ کہنے کو تو عشق ایک سہ حرفی لفظ ہے، لیکن یہی کائنات کی بنیاد ہے۔ انسان دوستی کے سوتے ہمیں یہیں سے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ خلوص و ایثار کے تمام دریاؤں کا سرچشمہ یہی عشق ہے۔ وہ معروف معنی میں ایک استاد یعنی پروفیسر رہے اور اس منصب کے ذریعے اپنے طلباء کے دلوں میں علم کے ساتھ انسانیت کے چراغ روشن کیے۔ تعلیم دے دینا، پڑھا دینا، کچھ چیزیں سکھا دینا، یہ تو بہت معمولی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان کو انسان بنائے، علم ان کے اندر، ان کی روح میں جذب ہو اور ان کے اخلاق و کردار سے ظاہر ہو کہ انہوں نے کچھ حاصل کیا علم سے۔ ورنہ تو پڑھ لکھ کے بہت علامہ میں نے دیکھے ہیں کہ عجیب عجیب قسم کی حیثیت ان کی، گفتگو ان کی، بڑا پن، انکسار کی بجائے معلوم ہوا کہ غرور کے اعلیٰ مراتب پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ان کو میں تو سچی بات ہے کہ اچھا انسان نہیں سمجھتا۔ بہرحال اردو ادب میں بھی ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہاں انہوں نے بے شمار لوگوں کی رہنمائی کی، جن میں نو آموز نوجوانوں کے علاوہ پختہ کار شاعر و ادیب بھی شامل ہے۔ اتنا یعنی علم و ادب پر اتنا عبور حاصل ہے کہ بڑے بڑے استاد ان سے سیکھتے ہیں۔
اور جو نہیں سیکھتے میں کہتا ہوں محروم ہوں۔ علم عروج پر دسترس اور مہارت کے باعث بڑے بڑے شعراء ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ عزیز جبران انصاری صاحب جو ہیں، یہ جس زمانے میں سکھر سے کراچی آ کر مستقل طور پر قیام پذیر ہوئے، ہماری جب ان سے دوستی ہوئی تو پھر ہم نے ایک حلقہ بنا لیا چھوٹے موٹے ادیبوں صحافیوں کا، اور میں نے اس کا نام دیا تھا بزلہ سنجان کراچی، کیونکہ زیادہ تر اس میں مزاح لکھنے والے تھے، اس لیے بزلہ سنجان کراچی نام پسند آیا۔ اور اس عنوان سے عزیز جبران انصاری صاحب نے شجاع الدین غوری صاحب اور ایک اور کے ساتھ مل کر ایک پوری کتاب مرتب کی، جس میں کراچی کے ادیبوں، صحافیوں اور خاص سے طنز و مزاح لکھنے والوں کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جس وقت کراچی میں ہمارا یہ حلقہ بنا، اس وقت عزیز جبران انصاری صاحب کے سکر کے 2 ساتھی وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے، اور سچی بات ہے ان کا ذکر کرنا میرے لیے آسان نہیں، وہ دنیا سے بہت جلدی چلے گئے ہمیں چھوڑ کر۔ ان میں سے ایک سکر کے بہت مشہور شاعر وفا بریلوی صاحب تھے، اور ایک بہت قابل شخصیت خورشید عالم سید صاحب، اتنے پڑھے لکھے آدمی، نقاد، بہترین تبصرہ کرنے والے، بہترین لکھنے والے خورشید عالم صاحب، وہ بھی ہمیں بہت جلدی داغ مفارقت دے کر چلے گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی شخصیت جو جسارت روزنامہ جسارت کے چیف ایڈیٹر کے طور پر کام کرتی رہی، وہ تھے اطہر ہاشمی صاحب۔ اطہر ہاشمی صاحب سے میرا بہت قریبی تعلق تھا، میرے گھر کے قریب بھی رہتے تھے، اکثر شام کو آتے جاتے بھی تھے۔ جسارت میں ہم نے ساتھ کام بھی کیا تھا۔ میں جس زمانے میں جسارت کے ادارتی صفحے کا انچارج تھا، اس زمانے میں نیوز ڈیسک پر کام کرتے تھے۔ پھر میں تو جسارت سے الگ ہوا، دوسرے اخبارات و رسائل میں کام کیا میں نے، لیکن یہ وہیں رہے، ہوتے ہوتے پھر یہ چیف ایڈیٹر بنے جسارت کے۔ تو آج ہمارے ساتھیوں میں عزیز جبران انصاری صاحب کے علاوہ شجاع الدین غوری صاحب، معراج جامی صاحب اور انور علوی صاحب شامل ہیں۔ ہم یہ 5 افراد کبھی کبھی کہیں مل بیٹھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہمارے یہاں بڑی ایک پابندی سے مہینے 2 مہینے میں ناشتے کی محفل ہوتی تھی، ہم سب جمع ہوتے تھے ایک جگہ کسی کے گھر پر، ناشتہ کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ افسانے یا نظم میں اور شاعری میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سناتے تھے ہم ایک دوسرے کو، اور اس طرح بڑی خوشگوار محفلیں ہماری ہوتی تھی۔ آج کل ہم سب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، اور کچھ فاصلے بھی ہو گئے ہیں، کوئی کہیں جا کر بسا، کوئی کہیں جا کر بسا، اس لیے بہت جلد ہم نہیں ملتے، لیکن بہرحال رابطہ قائم ہے ان سے۔ تو اس وقت میں آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوا تھا وہ صرف ایک بات تھی کہ جبران انصاری صاحب کی کتاب جو بہت پہلے شائع ہو چکی تھی، جبران انصاری سے ملیے کے عنوان سے، تو اس پر تبصرہ میرے ذمہ تھا، یعنی اس پر کچھ گفتگو کرنی تھی مجھے۔ وہی علالت کسل مندی اور ساری چیزوں کی وجہ سے میں اب تک کچھ نہیں کہہ سکا، جس کے لیے میں بہت شرمندہ بھی ہوں۔ تو بہرحال یہ پروفیسر عزیز جبران انصاری صاحب کے فن اور شخصیت پر رائے زنی کرنا اگرچہ مجھ جیسے کم علم اور بے ادب، انورٹیڈ کاما سے، یعنی جس کا ادب سے کوئی براہ راست تعلق نہ ہو، تو ایسے بے ادب انسان کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ البتہ میرے لیے فخر و اعزاز سے کچھ کم نہیں کہ وہ مجھے اپنے دوستوں میں شمار کرتے ہیں۔ ایسی علمی ادبی شخصیت کا مجھے اپنا دوست کہنا سچی بات ہے میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہ اکثر و بیشتر فون کرنے میں بھی پہل کرتے ہیں، وہ خیریت دریافت کرتے ہیں، حالانکہ مجھ سے زیادہ علیل رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارا ان سے عزیز جبران انصاری صاحب سے جو تعلق ایک بار قائم ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آج تک قائم ہے۔ میں آج ان کی ضخیم کتاب ہے 600 سے زیادہ صفحے کی، جبران سے ملیے، اس پر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن سچی بات ہے میری اتنی بساط نہیں، میری حیثیت نہیں کہ میں اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں کچھ گفتگو کر سکوں، اس لیے کہ
میرا ایک تو یہ کہ مطالعہ نہیں اتنا علمی ہے اور ادبی کوئی مقام نہیں کہ میں ایسی بڑی شخصیت کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ البتہ مجھے ایک بڑا آسان سے ایک راستہ نظر آیا کہ میں اس کتاب کے بعض عنوانات آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے اندازہ ہوگا کہ کیسی ہمہ جہتی شخصیت ہیں ہمارے عزیز جبران انصاری صاحب۔ ان کے علم کا، فن کا اور ان کے ادب کا، شعر کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کہا ہے اور کتنی عظیم تحریریں انہوں نے چھوڑی ہیں۔ تو اس کی کتاب کی ایک فہرست جو ہے اس سے آپ اندازہ کر لیجئے۔ بلکہ اس سے پہلے ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر ریٹائر ہوئے تھے، تو اس طرح تعلیم کے معاملے میں بھی ہمارا ان کا ساتھ ہے، سمجھ لیں ایک طرح سے کہ میں بھی استاد کی حیثیت سے ریٹائر ہوا تھا۔ تو انہوں نے جو کچھ کام کیا ہے وہ ذرا سا اندازہ میں آپ کو دلاؤں کہ وہ تعلیم کے شعبے کے بعد ان کی جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کا ذرا ایک فہرست سے اندازہ کر لیجیے کہ کتنی ہمہ جہتی شخصیت اور کس کس موضوع پر کس کس انداز سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور ہر ایک میں کمال حاصل کیا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے جان غزل، یہ شعری مجموعہ ہے۔ صحرا کے سراب، یہ بھی شعری مجموعہ ہے۔ رموز شاعری، یہ فن عروض پر بڑی نایاب کتاب ہے یہ۔ اور جامع رموز، یہ بھی فن عروض پر کتاب ہے۔ کرب آگہی، آپ ذرا عنوانات سے بھی اندازہ کیجیے کہ کتنے خوبصورت عنوانات ہیں۔ یہ بھی شعری مجموعہ ہے۔ پھر یہ کہ آئین ایام، اس عنوان سے وہ قطعات لکھتے تھے روزنامہ کلیم سکھر میں۔ جہان عقیدت، یہ ان کا بہت خوبصورت نعتیہ مجموعہ ہے۔ پھر چند اردو سخنواران سکھر، سکھر کے جو سخنواران تھے ان کے بارے میں تذکرہ ہے یہ 11 شعراء کا۔ پھر اصناف شاعری اور شاعری کی صنعتیں، موسموں کی رمجھم، یہ بھی شعری مجموعہ ہے۔ پھر افسانوں کا مجموعہ ان کا تضاد، اور تضاد جو ہے 2 بار چھائے ہوئی ہے۔ گلستان مدحت، یہ ان کا نعتیہ مجموعہ کلام ہے۔ چھیڑ خوباں سے، یہ افسانوں پر ان کی شاعری ہے چھیڑ خوباں سے۔ پھر کھٹے میٹھے، یہ فقائیہ اور افسانے۔ آج بھی انتظار ہے، آج بھی انتظار ہے تیرا، یہ عید شباب کی رومانی شاعری کا انتخاب ہے ان کا۔ لہو لہو اجالا، انقلابی اور مزاحمتی شاعری، اس کا انتخاب ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کس کس میدان میں انہوں نے کتنا کام کیا ہے۔ بیلاگ، یہ سمجھ لیں کہ اس میں 1978 سے جنوری 2013 تک مختلف اخبارات میں ان کے شائع ہونے والے جو کالم تھے ان کا انتخاب ہے یہ۔ پھر چھیڑ چھاڑ، یہ طنزیہ و مزاحیہ شاعری ہے ان کی۔ اور حسن عقیدت، حمدیہ و نعتیہ شاعری ہے یہ۔ بے قراری سی بے قراری ہے، یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ عروض اور تختی، علم عروض، شاعری پر بہت کام کیا انہوں نے یہ، نئے شعراء کو سمجھانے کے لیے بھی، ان کو بتانے کے لیے بھی، اور بڑے بڑے شعراء نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ عمران سے ملیے، یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے یہ ان کے شخصیت، فن اور منتخب کلام پر مشتمل ہے، جسے شجاع الدین غوری، ڈاکٹر سید صابر علی ہاشمی اور وضاحت نسیم نے مرتب کیا تھا۔ پھر اس کے بعد زیر طبع ان کی جو چیزیں ہیں وہ ہیں رنگ امروز و فردا، یہ بھی ان کے قطعات ہیں جو شاید فضل ہو چکے ہیں۔ پھر روزنامہ یادگار سکھر کے ادبی صفحے کے نگراں رہے۔ سابق کالم نگار لب مہران، سابق کالم نگار سر وادی مہران، ادبی جرس نو، سابق میگزین ایڈیٹر اور قطع نگار، روزنامہ دیانت سکھر، سابق نگراں ادبی صفحہ، مختلف اخبارات میں یہ ادبی صفحے کے انچارج رہے۔ سابق سب ایڈیٹر روزنامہ جنگ کراچی، سابق ادبی کالم نگار روزنامہ سفیر حیدرآباد،
میگزین ایڈیٹر شعاع پبلک اسکول سکر، اور سیمائی بیلاگ جو ہے جنوری 2006 سے، انہیں 18 سال سے یہ بہت پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ اس پر جتنی محنت یہ اکیلے کرتے ہیں بڑی قابل رشک ہے یہ، اور خاص طور سے نوجوانوں کے لیے۔ ہم تو بوڑھے لوگ ہیں، ہم سے تو کچھ کام ہوتا نہیں، جو نوجوان بھی ان کے سامنے ہمت ہار جائیں گے۔ پھر ان کی جو خدمات ہیں ادبی، وہ مختلف اداروں کے معتمد رہے، ادبی تنظیموں کے۔ پھر اس کے بعد ایم اے کے لیے ان پر تحقیق یہی مقالہ لکھا گیا، عزیز جبران انصاری شخصیت و فن۔ پھر بہترین ادبی خدمات پر انہیں کراچی کے ماہنامہ گلرخ نے بہترین ادبی خدمات کا ایوارڈ دیا شاعری اور افسانہ نگاری پر۔ شعری مجموعہ کرب الہی کی تقریب رونمائی کے موقع پر انہیں شاعر حق پرست کا خطاب دیا گیا۔ پھر بہترین شاعر کا ایوارڈ ان کو ملا نواز شریف کی ایک انجمن کی جانب سے۔ تو اس طرح ریٹائرڈ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یہ پروفیسر عزیز جبران انصاری صاحب۔ سچی بات ہے کہ میرا یہ مقام نہیں کہ میں ان کے بارے میں بہت تفصیل سے کچھ کہہ سکوں، البتہ ان کے علم سے، ادب سے اور شاعری سے اور ان کی تحریروں سے، افسانے اور فقائیہ کالم، ان سب سے میں واقعی بہت زیادہ متاثر ہوں۔ اور اتنا زیادہ لکھنے والے اگر معیار برقرار رکھ سکے تو یہ بہت بڑا کمال ہے۔ ہمارے پرانے اساتذہ جو تھے ادیب اور شاعروں میں، ان میں بھی بہت زیادہ نہیں ملتا کہ اتنا کسی نے مختلف جہتوں میں کام کیا ہو۔ تو میں عزیز جبران انصاری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پیرانہ سالی کے باوجود، مختلف بیماریوں کے باوجود اب تک علم و ادب کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر عطا فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ۔ ایمان اور پاکستانیت تو ان کے اندر کوٹ کوٹ بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں کسی اور شخصیت کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ باقی بشرط زندگی باقی۔